خوش آمدید ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم اپنی سسٹر سے ان کی حالات زندگی کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، تو انہوں نے بہت بہترین باتیں ہم سے شیئر کی. تو اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے فوائد قرآن. تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور ذکر خدا ہوتا ہے اس گھر کی برکتوں میں اضافہ ہوتا ہے، ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اور شیطان اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں. اور وہ گھر اہل آسمان کو اس طرح سے روشن نظر آتا ہے کہ جس طرح سے اہل زمین کو ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، تلاوت نہیں ہوتی اور ذکر خدا بھی نہیں کیا جاتا، تو اس گھر سے گھر کی برکتیں اٹھ جاتی ہیں، ملائکہ اس گھر کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور شیاطین کا وہ گھر اڈا بن جاتا ہے. تو بس خدا سے دعا گو ہیں کہ ہم سب کو صحیح قرآن اور صحیح قرآن سننے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے، اور جو قرآن ہم پڑھتے ہیں، آیتیں پڑھتے ہیں، اس سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو اسی کے ساتھ میں اب اپنی سسٹر کی طرف بڑھتی ہوں اور دیکھتے ہیں کہ آج وہ ہمارے لیے کون سی سورہ لے کر آئی ہیں اور اس کی جو ہے تفسیر بیان کریں گی. جی سسٹر. شکریہ صدف. آج ناظرین سورہ عصر کی جو ہے تفسیر میں پیش کرنا چاہتی ہوں. سورہ عصر یہ مکی سورہ ہے اور بالکل ابتدائی صورتوں میں جب یہ نازل ہوئی ہیں ان زمانے میں یہ سورہ جو ہے وہ مبارکہ جو ہے اس کا نزول ہوا ہے، اور اس کی 3 آیتیں ہیں. بہت مختصر سی، بہت چھوٹی سی یہ سورہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقت عصر، نماز عصر کی قسم، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا اور آپس میں حق کا حکم اور صبر کی وصیت کرتے رہے. سبحان اللہ. فصاحت اور بلاغت کے یہ ایک نمونہ ہے ان چند آیتوں میں جو پنہا ہے. گویا سمندر کو کوزے میں بھر دیا گیا ہے، کیونکہ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ کامیابی کیا ہے، ناکامی کیا ہے. سارے قرآن کا نچوڑ اس سورہ مبارکہ میں ہے. بے شک. اس لیے اس کی فضیلت کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجہ، کہ جو شخص اس سورہ کی تلاوت نفل نمازوں کے بعد کرے گا اس کا چہرہ بروز قیامت نورانی ہوگا. سبحان اللہ. اور وہ جنت کے حقداروں میں شامل کیا جائے گا. پھر فرمایا کہ اس سورہ مبارک کی تلاوت کرنے والے کا انجام صبر پر ہوگا اور اس کا شمار جو ہے وہ اس اصحاب حق میں ہوگا. اہل سنت کے بہت مشہور عالم دین امام شافعی کا کہنا ہے کہ یہ سورہ اس قدر عظیم اور جامع ہے کہ اگر لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے صرف یہی سورہ نازل ہو جاتا تو وہ کافی تھا. سبحان کہ اللہ. لوگوں کی ہدایت بھی ملتی، رہنمائی بھی ملتی، کیونکہ یہ بےحد پرمعنی اور مکمل سورہ ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے. آیت شروع ہوتی ہے نماز عصر کی قسم یا وقت عصر کی قسم، بے شک انسان خسارہ میں ہے. قرآن میں کئی مقامات پر خداوند عالم نے قسم کھا کر بات کی اہمیت اور اس کی عظمت اور جلالت کا اظہار کیا ہے، اور بالکل اسی طرح سے اس سورہ میں بھی رب العزت جو ہے وہ قسم کھا کر اس بات کی جو ہے اہمیت کا اظہار کر رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا اور آپس میں حق بات کا حکم کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں. بے شک. تو انسان خسارے میں کیوں ہے اور خسارے کا کیا مطلب ہے؟ کم از کم اس آیت سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ جہاں جہاں ایمان ہے وہاں نقصان نہیں ہے، وہاں گھاٹا نہیں ہے. بے شک. اور اس نفع اور نقصان کے بارے میں امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے ایک بازار تجارت ہے جہاں پر کچھ لوگ نفع کماتے ہیں اور کچھ لوگ نقصان. بے شک. اور پھر فرمایا
کہ اس بازار میں اگر کسی کو نقصان سے بچنا ہے تو فائدہ کو ڈھونڈنا پڑے گا، اس کو منافع کو تلاش کرنا پڑے گا. اور وہ منافع والی جگہ کہاں ملے گی؟ وہ جگہ ملے گی رضائے الہی میں، تقرب پروردگار میں. اور اسی لیے حدیث قدسی میں فرمایا گیا ہے کہ میرے بندے تو میرا ہو جا، میں تیرا ہو جاؤں گا. اور پھر اسی بات کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کتنے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا کہ وہ لوگ کون ہیں جو خسارے میں ہیں. فرماتے ہیں کہ پروردگار کسی غیر کی چوکھٹ پہ رہنے والے مایوس رہیں گے اور تیرے سوا دوسروں کی طرف رجوع کرنے والے خسارے میں رہیں گے. بے شک. اس کے علاوہ قرآن پاک میں اللہ نے جگہ جگہ خسارہ اٹھانے والوں کی قسمیں بیان کی ہیں کہ کون لوگ ہیں جو خسارے میں ہیں، جو نقصان میں ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ جنہوں نے عہد پیمان کو ترک کیا ہے وہ لوگ تمام لوگ خسارے میں ہیں. جو لوگ زمین پر فساد مچاتے ہیں وہ لوگ خسارے میں ہیں. جو لوگ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں وہ لوگ خسارے میں ہیں. اس کے بعد آیت جو ہے آگے بڑھی کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے. اس سورے میں پروردگار عالم نے انسان کی کامیابی کے لیے 4 درجے مقرر کیے ہیں. ایمان، عمل صالح، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر. سبحان اللہ. یعنی کامیابی کا پہلا درجہ ایمان. اور ایمان کی کیا تعریف ہے؟ ایمان کو کیسے پہچانیں، کیسے اپنی شخصیت میں ایمان کو لائیں؟ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ ایمان کا مطلب ہے کہ آپ پورے دل کے ساتھ یقین کریں، پھر اس کا اقرار زبان سے کریں اور پھر عمل کے ذریعے اس کا اظہار کریں. تو یہ ہے ایمان. لیکن اس ایمان کی منزل کو پانے کے لیے بھی کئی شرائط ہیں، اور اس میں پہلی شرط ہے معرفت. معرفت یعنی جس میں اپنی معرفت پہلے حاصل کریں، پھر اللہ کی معرفت، پھر اطاعت کریں جس میں اللہ کی، رسول اور ائمہ طاہرین کی اطاعت شامل ہے. بے شک. اس کے بعد علم کا درجہ ہے ایمان حاصل کرنے کے لیے کہ شریعت اور احکامات کو جاننا اور ان پر پورے طور پر جو ہے اس کے بارے میں جانچ کرنا. یقین عمل اگلی شرط ہے ایمان کے لیے کہ پورے یقین کے ساتھ اللہ کے فرمان پر عمل پیرا ہوں. کامیابی کا دوسرا زینہ عمل صالح، کیونکہ ایمان کا تعلق جو ہے وہ اصول دین سے ہے، اور یعنی یہ دین کی جڑ ہے، اور عمل صالح کا تعلق جو ہے وہ فروع دین سے ہے، یعنی یہ دین کی شاخیں ہیں. بے شک. اصول جتنے مضبوط ہوں گے فروع دین میں اتنی ہی تازگی رہے گی. اور اگر عمل کو خالص بنانا ہے تو معصومین نے فرمایا کہ ہر عمل کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور پھر سوائے پروردگار کے کسی سے بھی احسان کی توقع نہ کی جائے. وہ ہوتا ہے عمل صالح یعنی عمل خالص. کامیابی کی تیسری شرط وتواصوا بالحق، اور حق کی تعریف قرآن میں یوں ہے کہ جس میں زوال نہ ہو، یعنی اللہ برحق ہے، اللہ کی کتاب برحق ہے. اسی لیے اس کا چیلنج 1400 سال سے جاری ہے، اور آج تک اس کی کوئی بھی سورے کے مقابلے میں آج تک کوئی سورے مقابلے پہ نہیں آ سکی. قیامت برحق ہے، اور پھر اسی طرح اہل بیت کی محبت بھی حق الہی ہے. اور اس بارے میں مولا علی نے فرمایا کہ آل محمد کی محبت تم پر لازم ہے، اس لیے کہ یہ تم پر اللہ کا حق ہے. تو یہ بھی حق ہے. چوتھی منزل کامیابی کے لیے وتواصوا بالصبر. راہ کمال تک پہنچنے کا آخری زینہ صبر ہے. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام صبور بھی ہے، کیونکہ وہ عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا. صبر کیا ہے؟ اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی ہے اطاعت بندگی میں صبر کرنا، مصیبت پر صبر کرنا، اور معصیت کے مقابل پر صبر کرنا. یہ ہے صبر کی تعریف. بے شک. لیکن اگر سورہ العصر کی ہم عملی تفسیر دیکھنا چاہیں تو ہمیں میدان کربلا میں آنا ہوگا.
کہ جہاں پر اس آیت کا ایک ایک لفظ خون حسین میں نہا کر گواہی دے رہا ہے کہ ہم ہیں وہ ہستیاں کہ جن کی عظمت اور جلالت کے لیے رب العزت جو ہے وہ قسم کھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ نماز عصر کی قسم کیوں کھائے اللہ نے نماز عصر کی قسم. میدان ہے کربلا ہے اور حسین کا سر جھکا ہوا ہے نماز میں، اور اس وقت کی جلالت کی قسم اللہ اس سورے میں کھا رہا ہے بے شک کہ وہ ہے کامیاب بندے جو ایمان، عمل صالح، حق اور صبر کی عملی تفسیر ہے. یہ پورا سورہ مبارکہ واقعہ کربلا کی عکاسی کرتا ہے. ایک ایک لفظ عملی تفسیر ہے کربلا کی، کہ جہاں ایمان، حق، صبر ان کے جتنے بھی معیار ہیں اور جہاں پر ان کی حدیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے شروعات ہوتی ہے کربلا والوں کی، بے شک کہ جنہوں نے ثابت کر دیا کہ ہم ایمان کے اس درجے پر ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی طاغوتی طاقت ہمارے قدموں میں لغزش نہیں کر سکتی، بے شک اور وہ صبر کامل ہے کہ جس کا آغاز بھی صبر پر ہے اور انجام بھی صبر پہ ہے. اور اگر اللہ کی راہ میں کامیابی چاہیے تو ہم سے سیکھو ایمان کیا ہے، عمل صالح کیا ہے، حق کیا ہے، صبر کیا ہے. اور بس اللہ کی بارگاہ میں ہم سب دعا گو ہیں کہ ہم سب کو قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت اطہار کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہی آمین. الہی بہت شکریہ سسٹر، آپ کو خدا جزائے خیر دے. ناظرین اس وقت ہم چھوٹے سے مختصر سے بریک کی طرف جا رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. تو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. السلام علیکم ناظرین، میں نگہت زیدی. رمضان مبارک کے بعد یہ ہمارا پہلا غذا اور غذائیت کا سیگمنٹ آپ تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں. ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایام امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہیں. فقہ جعفریہ کے ہم ماننے والے امام جعفر صادق علیہ السلام ہمارے چھٹے امام. ان کی شان میں یہ کہنا چاہوں گی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام عالم علم لدنی تھے. ان کے فیض اور صحبت سے ارباب عقل نے علوم حاصل کیے. مشہور سنی اسکالر اور اہل سنت کے امام ابو حنیفہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد رہ چکے ہیں. نعمان بن ثابت ان کا نام. امام جعفر صادق علیہ السلام کے مدرسے سے انہوں نے مختلف علوم پر دسترست حاصل کی. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابو حنیفہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ خداوند عالم نے آنکھوں میں نمی، کانوں میں تلخی، ناک کے نتنوں میں رطوبت اور لبوں پر شیری کیوں پیدا کی؟ ابو حنیفہ نے غور و خوض کیا، پھر فرماتے ہیں کہ مولا میری تو سمجھ میں نہیں ہے آ رہا، آپ فرمائیے. تو امام نے فرمایا کہ غور سے سنو، خداوند تعالیٰ نے آنکھیں جو ہیں وہ چربی کا ڈیلا ہیں، اگر ان میں نمی نہ ہو تو وہ پگھل جائیں. کانوں میں تلخی نہ ہو تو کیڑے مکوڑے اس میں گھس جائیں، اور اگر ناک میں رطوبت نہ ہو، خدا نے ناک میں رطوبت اس لیے رکھی ہے کہ سانس کی آمد و رفت میں سہولت ہو، خوشبو اور بدبو محسوس ہو. لبوں میں شیری اس لیے رکھی ہے کہ کھانے پینے میں لذت آئے. سبحان اللہ، کیا علم اور کیا معرفت. کھانے پینے کی بات آئی ہے تو میں اپنی ریسیپی کی طرف بڑھتے ہیں. ہم آج جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ ہے بیگن کا بھرتا. ظاہر بات ہے عید کا سیزن ابھی گیا ہے اور رمضان اس سے پہلے تھا، تو ہم لوگوں نے رمضان میں بھی ہیلتھ کے حوالے سے بات کی ہے اور ہیلتھی ریسیپیز آپ کو بتائی ہیں. عید آئی تو عید میں ظاہر باتیں مرغن غذائیں ہوتی ہیں، ڈفرینٹ کوزینس ہوتے ہیں. اب وہ
وقت ہے کہ جس میں آپ اپنی صحت کا دوبارہ سے خیال رکھیں. اور آج جو ہم آپ کو ریسیپی بتانے جا رہے ہیں وہ بہت ہی سمپل سی ریسیپی ہے. کوشش یہ کیا کریں کہ جب بھی آپ کوئی کھانے بنائیں، ظاہر بات ہے روزمرہ کے جو آپ کھانے وغیرہ تیار کرتے ہیں اس کو بالکل سمپل رکھیں، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ انسان کا معدہ جو ہے وہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے. اور جتنی آپ سے کوشش ہو وہ آپ کوشش کریں کہ جو بھی آپ کھانا روزمرہ کے میں بنا رہی ہیں اس کو بہت ہی سمپل، اس میں مسالہ جات کم سے کم ڈالیں، اس میں تیل وغیرہ جو ہے وہ کم سے کم ڈالیں. چلیں اگر کوئی دعوت ہے، تقریب ہے، کوئی آ رہا ہے مہمان تو وہ الگ بات ہے، لیکن عام طور پر یہی کوشش کریں کہ جو آپ ریسیپی تیار کر رہے ہیں گھر میں بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، وہ بالکل سمپل اور بہت ہی یعنی کہ جلدی آسانی کے ساتھ بننے والی ریسیپی ہو. کیونکہ دیکھیں اتنا وقت میں نے جب دیکھا لوگوں کو تو لوگ تقریباً دن کا جو آدھا حصہ ہے وہ کھانا پکانے میں گزار دیتے ہیں اور آدھا حصہ میرا خیال ہے وہ کھانا کھانے میں گزار دیتے ہیں اگر آپ کام نہیں کرتے تو کوشش کریں کہ آپ کھانوں کو سمپل کریں اور ایسے کھانے بنائیں جو کہ تقریباً آدھے گھنٹے 1 گھنٹے میں آپ نے کھانا تیار کیا اور بس آپ فارغ ہو گئے، پھر آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے کہ آپ دوسری چیزیں جو ہے وہ کر سکیں. تو چلیں آج ہم اپنی ریسیپی کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم آج آپ کو کس طرح سے بینگن کا بھرتا بنانا سکھا رہے ہیں. سب سے پہلے اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوں گے بینگن. چھوٹے بینگن بھی ملتے ہیں اور یہ بڑے سائز کے بھی بینگن ہے، تو کوشش کریں کہ بڑا بینگن جو ہے وہ، کیونکہ ہم یہ جو بھرتا بنانے جا رہے ہیں اس کو ہم نے آگ کے اوپر یعنی کہ چولہے کے اوپر اس کو ہم نے روسٹ کرنا ہے. اوکے، جب یہ اس کا چھلکا نرم ہو جائے گا، یہ نرم ہو جائے گا تو ہم اس چھلکے کو اتار دیں گے. اور اس کے لیے ہمیں یہ انگریڈینٹس یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہیں. یہ ہمیں انگریڈینٹس جو ہیں وہ چاہیے، بالکل سمپل سی چیزیں ہیں. نمک ہے، مرچ ہے، زیرہ ہے، اس کے بعد ٹماٹر، پیاز، پودینہ، دھنیا اور ہری مرچ، اور اس کے ساتھ تھوڑا سا جو ہے وہ املی کا پانی. تو سب سے پہلے آپ چولہے کو میں جلاؤں گی اور اس کے اوپر یہ بینگن جو ہے ہم نے اس کو رکھا ہے. اوپن فائر پہ آپ اس بینگن کو رکھیں اور یہ بینگن جو ہے تھوڑی دیر میں اس کا چھلکا جو ہے وہ جل جائے گا اور پھر وہ اندر سے جو اس کا پانی موئسٹ ہے، یہ ظاہر بات ہے، تو وہ پانی جو ہے وہ اس کا سارا خشک ہو جائے گا. تو تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو اس کے اوپر رکھتے ہیں. اور ناظرین، بینگن کے میں فائدے بتاتی چلوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ بیگن جو ہے وہ ہر مزاج کے انسان کے لیے مناسب ہے. یہ معدے کو آپ کے طاقتور بناتا ہے اور یہ آپ کی رگوں کو نرمی عطا کرتا ہے. اور امام کا یہ بھی قول ہے کہ تلی اور پتے کے لیے یہ بینگن جو ہے یہ بہت مفید ہے. تو کوشش کیا کریں کہ آپ ہفتے میں 1 دفعہ جو ہے وہ بیگن کا استعمال کریں. اور ظاہر بات ہے جیسے کہ میں ہمیشہ کہتی رہتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ سبزیاں اور فروٹ جو ہے اس کے اوپر زیادہ توجہ دیا کریں، زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں اپنے روزمرہ کی زندگی میں، کیونکہ ظاہر بات ہے سبزیوں اور پھلوں میں جو ہے وہ افادیت بہت زیادہ ہے. یہ آپ کے جو ہے وہ کارڈیو پروٹیکٹیو ہیں کہ آپ کے دل کی جو ہے وہ حفاظت کرتے ہیں. اس میں اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کریں کہ آپ جو ہے وہ مختلف قسم کی سبزیاں اور مختلف قسم کے جو ہے فروٹس وہ استعمال کریں. ڈفرنٹ کلرز جو ہے وہ بھی بہت زیادہ اہم ہیں. تو اب آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ناظرین کہ یہاں پہ یہ شروع ہو گیا ہے کہ اس نے جو ہے وہ دیکھیں چینج ہونا شروع ہو گیا. اس کی جو چھلکا ہے اس کو وہ نرم ہو رہا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے. اچھا، اب ہم آپ کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں. یہ دیکھیں ناظرین، یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چولہے پہ تھوڑی سی دیر رکھنے کے بعد یہ اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ اس کا یہ چھلکا جو ہے بڑی آسانی سے جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتر سکتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ چھلکا سارا اتارنا ہے.
اگر آپ چاہیں تو یہ پانی کے نیچے بھی، یعنی کہ اگر رننگ ٹیب ہے تو آپ اس کے نیچے بھی جو ہے وہ اس کو اتار سکتے ہیں. اس طرح سے آپ نے اس کا سارا چھلکا جو ہے وہ اتار لیا. یہ دیکھیں، یہ سارا جب چھلکا اتر گیا اس کا، تو آپ نے اب ایک بال میں یہ دیکھیں ناظرین، اب آپ نے یہ جو چھلکا اتر چکا ہے، جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 3 سٹیجز سے ہو کر یہ یہاں پہ آیا ہے. پہلے آپ نے اس کو چولہے پہ رکھا، چولہے پہ رکھنے کے بعد آپ نے اس کا چھلکا اتار لیا، اور جب چھلکا اتر گیا تو پھر آپ نے یہاں پر اس کو بھرتے کی طرح جیسے آپ کچلتے ہیں، یہ پورے بیگن کو آپ جو ہے وہ بالکل کچل، جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں. یہ دیکھیں ناظرین، یہ آپ نے اس کو اس طرح سے بالکل میش کر لیا. اگر آپ چاہیں تو آپ یہ جتنا بھی مقدار آپ استعمال کرنی چاہیں، اگر آپ کی چھوٹی فیملی ہے تو آپ 2 بیگن استعمال کر لیں، اور اگر آپ اس کی اس سے بڑی فیملی ہے تو زیادہ بیگن جو ہے وہ استعمال کر لیں. جیسا کہ آپ ناظرین دیکھ رہے ہیں، یہ ہم نے بیگن کو میش کر لیا، بالکل کوئی ٹائم نہیں لگا، کچھ نہیں ہوا، اور یہ جو ہے یہ بیگن آپ کے جو ہیں وہ بالکل میش ہو چکے ہیں. اب یہ جو میش بیگن ہیں اس کو آپ نے ہلکا سا بالکل معمولی، آپ دیکھیں گے کہ میں کوئی زیادہ مسالے نہیں استعمال کروں گی، بالکل ہلکے پھلکے مسالے. یہ کرنے کے بعد آپ نے فرائی پین جو ہے وہ رکھا ہے چولہے کے اوپر، اور اس میں بالکل معمولی آئل معمولی سا آئل ڈالا ہے، اور اس کے بعد تھوڑے سے چاپڈ آنینز، اس کو تھوڑا سا فرائی کرنا ہے. اچھا ناظرین، ایک بات اور بتا، جب تک یہ انینز فرائی ہو رہے ہیں میں یہ بتاتی چلوں کہ اس سیگمنٹ میں ہم ایک اور چیز تھوڑی سی ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اکثر خواتین ہم سے یہ بھی پوچھتی ہیں کہ بتائیں کہ اس چیز کے فائدے کیا ہیں، اور ہم اپنی ظاہر بات ہے لیڈیز کو اپنی اسکن کے بارے میں بہت فکر مند ہوتی ہیں وہ لوگ، تو یہ اکثر سوالات آتے ہیں کہ آپ ایسے بتائیں کہ کچن ہی سے آپ کس طرح سے روزمرہ کی چیزوں میں سے اپنی جو ہے وہ صحت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی خوبصورتی بھی جو ہے وہ چہرے کی برقرار رکھ سکے. تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک سوال آیا تھا، ایک بہن نے ہم سے پوچھا تھا کہ جو چہرے پہ چھائیاں ہو جاتی ہیں اس کے لیے، ظاہر بات ہے کہ ہم اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین اتنے پیسے جو ہے وہ کریموں وغیرہ کے اوپر صرف کرتی ہیں، اور پھر بھی جو ہے وہ گارنٹی نہیں ہوتی کہ آپ کے جو چہرہ جو ہے ان کریموں سے اچھا ہو جائے گا. تو یہ جو کچن میں ہماری چیزیں ہوتی ہیں، مسالہ جات ہوتے ہیں، دوسری چیزیں ہوتی ہیں، انہی سے آپ دیکھیں کہ اس میں بہت زیادہ افادیت ہے. اب مثال کے طور پہ جھائیوں کے لیے اگر آپ پپیتا یہاں پر بھی بہت آسانی سے دستیاب ہے، تو اگر آپ پپیتا لے کے پکا پپیتا جو ہوتا ہے اس میں اس کو 1 چمچہ اسکوپ کر لیں اس کا گودا، اور اس کے اندر عرق گلاب، تھوڑا سا عرق گلاب ڈال کے اور اس کو تو اچھی طرح سے جو ہے وہ مکس کر لیں. جب وہ بالکل یکجان ہو جائے تو اس کے بعد آپ اس کو روز اپنے چہرے کے اوپر ملیں. چہرے کے اوپر ملنے کے بعد آپ جو ہے وہ نیم گرم پانی سے چہرہ دھو لیں، تو آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ چند ہفتوں میں آپ کا چہرہ بالکل جھائیوں سے صاف ہو جائے گا. تو آپ یہ ضرور ٹرائی کیجیے گا. اور اسی طرح ہم جو ہیں وہ اگر آپ کوئی ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں، کوئی بھی ریسیپی شیئر کرنا چاہیں یا کوئی بھی ایسی ٹپ شیئر کرنا چاہیں تو یہ موسٹ ویلکم. آپ کو ہمارا نمبر جو ہے وہ اسکرین پہ چل رہا ہے. یہ دیکھیے ناظرین، یہ آنینز جو ہیں وہ
براؤن ہو گئے ہیں. اب اس کے بعد اس کے اندر تھوڑا سا زیرہ ڈالیں گے. یہ دیکھیں اب یہ زیرہ جو ہے بالکل براؤن ہو گیا, سزلنگ ساؤنڈ آ رہی ہے. اس کے بعد آپ یہ جو ہے یہ بیگن کا جو ہم نے میش کیا تھا بیگن کو, یہ ہم نے اس میں ملا دیا. چولہا تھوڑا سا ہلکا کر لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کے اندر ہلکا سا نمک مرچ, ہلکا سا بالکل معمولی سا حسب ذائقہ. اگر آپ تیز مرچ پسند کرتے ہیں تو یہ میں اس کے ساتھ کٹی ہوئی مرچ بھی تھوڑی سی ڈال رہی ہوں. تھوڑا سا نمک, بالکل معمولی سا نمک, کیونکہ یاد رکھیں کہ ہم اس میں جو ہے وہ املی کا پانی بھی شامل کریں گے. اب اس اسٹیج پہ جب یہ تھوڑا سا براؤن ہونے لگا ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا بالکل 1 یا 2 چمچے جو ہے وہ آپ املی کا پانی ڈالیں گے. یہ دیکھیے یہ اس میں املی کا پانی ملایا گیا. جب یہ بھرتا تیار ہوگا تو اس لیے کھٹا میٹھا ٹیسٹ ہوگا اس کا. یہ دیکھیے, اور جب یہ بالکل آخری سٹیجز پہ ہے تو اس میں آپ جو ہے وہ یہ ہم نے مرچ, ہری مرچ اور ہرا دھنیا, اور یہ دیکھیں کتنا کلرفل یہ بن گیا ہے. یہ دیکھیں ناظرین, یہ آپ کا کلرفل اور بہت ہی زبردست بیگن کا بھرتا تیار ہو گیا. اب یہ بتائیں مجھے کہ اس میں کتنی دیر لگی. ودن 15 منٹس آپ جو ہیں یہ تیار کر سکتے ہیں, اور اس کو چاہیں تو آپ روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں, اگر آپ چاہیں تو اس کو چاول کے اوپر بھی ڈال کے کھا سکتے ہیں. اور ہاں اگر آپ چاہیں, میں نے ٹماٹر اس وقت اس میں استعمال نہیں کیا, لیکن اگر آپ چاہیں تو ٹماٹر بھی ڈال سکتے ہیں. میں ایسا کروں گی کہ میں فریش ٹماٹر جو ہے یہ اس کو اوپر سے استعمال کروں گی. یہ دیکھیں ناظرین, یہ زبردست بیگن کا بھرتا تیار ہو گیا. اور جب آپ اس کو کھائیں گی تو آپ کو بالکل جیسے اس میں سے بھنی بھنی سی جیسے اسمیل ہوتی ہے, کیونکہ ظاہر بات ہے ہم نے اس کو چولہے کے اوپر اوپن فائر کے اوپر وہ کیا ہے, تو اس کی وجہ سے اس میں اچھی اچھی سوندھی سوندھی سی خوشبو آ گئی ہے. یہ دیکھیے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اور یہ تیار ہے آپ کا بیگن کا بھرتا. اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں. ضرور آپ یہ ریسیپی ٹرائی کیجئے گا اور دیکھیے گا کہ آپ کی فیملی کو یہ کتنی پسند آئے گی. اور دیکھیں کوشش, جیسے میں نے پہلے کہا ہے, کوشش کریں کہ جتنی بھی آپ سمپل ڈش بنائیں وہ ایک تو صحت کے لیے بھی اچھی ہے, اور دوسرے یہ ہے کہ آج کل اتنی زیادہ چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں اپنے کھانوں میں, اور اسی وجہ سے جو ہے وہ کھانوں میں اتنا جو ہے وہ اوریجنل ٹیسٹ نہیں آتا. جتنی آپ کم مسالہ جات استعمال کریں گے اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ غذائیت بھی زیادہ ہوگی. اور ظاہر بات ہے بچوں کو آج کل الرجی ہوتی ہے مختلف قسم کی چیزوں سے. دیکھیں بالکل سمپل طریقے سے یہ بنایا گیا ہے. آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا, بالکل سمپل سی ریسیپی ہے. یہ لیجئے, یہ تیار ہو گئے ہیں بیگن کا بھرتا. انشاءاللہ تعالی نئی ریسیپی کے ساتھ ہم اگلے ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اگر کوئی بھی سوال نیوٹریشن یا ہیلتھ کے آپ کے پاس ہے تو آپ ضرور ہمیں جو ہے وہ ای میل کیجئے گا, یا ہمیں کال ان بھی کر سکتے ہیں آپ. تو انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے پھر ملیں گے. جب تک کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.